अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। करोड़ा मरतबा शुक्र है ज़ात गफ़ूर रहीम का, जिस रब्बिल अम यज़ल की तौफ़ीक और फ़ज़ल ख़ास से हमने नमाज असर बाजुमात अदा की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज पंजगाना का बाजुमात और तकबीर उला के साथ इहतमाम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस बाबरकत महीने रमज़ान मुबारक का अदब और इसका एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस बाबरकत महीने और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। पारा नंबर 14 में 5 बंदों का ज़िक्र किया गया है। वो 5 बंदे मैं आपके गोश गुज़ार करता हूँ कि उन 5 बंदों का तरीक़ाकार क्या था। उन 5 बंदों का तरीक़ाकार ये था कि वो जब भी तेरे और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करते और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको तालीम और तबलीग करते, तो फ़ौरन ही वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजाक उड़ाना शुरू कर देते। उनमें आस बिन वाइल, असवद बिन अब्द यगूस, असवद बिन अब्दुल मुतलिब, वलीद बिन मुग़ीरा, ये लोग शामिल थे। मजाक करना एक रूटीन बन चुकी होती है हमारी, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हुए मजाक कर लेते हैं। हालांकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने बड़ी सख्ती के साथ मना फरमाया कि ला यसखर, कि तुमने किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, किसी की दिल शिकनी नहीं करनी। बाज़ औक़ात हम मजाक में मामलात अगले के घर तक ले जाते हैं, और अगर जब किसी को रोका जाए तो फिर वो हम कह देते हैं कि हम एक दूसरे के साथ बड़े फ़री हैं, हम एक दूसरे के बड़े भाई बने हुए हैं, हमारा मजाक चलता है आपस में। हालांकि मजाक की एक हद होती है कि बंदा उस हद तक रहे, और गुफ्तगू में भी इस अंदाज में बंदा करे कि मजाक में भी कोई झूठ ना हो, मजाक में अगले की बेइज्जती ना हो, मजाक में अगले की दिल शिकनी ना हो जाए। इसलिए इस मामले में ज़रा एहतियात किया करें। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने तो इरशाद फरमा दिया कि ला, मर्द के साथ मजाक ना करें, औरतें औरतों के साथ मजाक ना करें। अबू जहल का बेटा इक्रमा जब मुसलमान हो गया तो लोगों के करीब से जब गुज़रता था तो लोग उसको मजाक का निशाना बना लेते थे, ये फ़लाँ इतने बड़े काफिर का बेटा है, इसके वालिद ने इतना कुछ कर दिया इस्लाम के ख़िलाफ़, और ये बड़ा सख्त काफिर था, वगैरह वगैरह। इस अंदाज में जब उसको लोग बात करते, गुफ्तगू करते, उसकी बड़ी दिल शिकनी होती। और एक दिन वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हो गया, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मामला है, लोग मेरे साथ इस अंदाज में पेश आते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात बरक़ात ने इरशाद फरमाया था कि मुर्दों को बुरा कहकर जिंदों को अज़ियत ना दो। सादा सा एक जुमला है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुर्दों के बारे में बात करके या मुर्दों को बुरा कहकर, चाहे कोई बंदा फौत ही हो चुका हो तो फौत होने वाले की भी बुराई बयान ना करो, बुराई बयान, उसकी चुगली ना करो, उसकी ग़ीबत ना करो, उसका कोई ऐब बयान ना करो। इसलिए कि जब तुम मुर्दों का ऐब बयान करोगे, उसके जो आइज़ा अकरबा हैं, जो दुनिया में हैं, जो तुम्हारे सामने हैं, उनको तकलीफ़ होगी कि हमारे बुज़ुर्गों के बारे में ये बात कह रहा है। अगर कोई ऐब है तो उसकी पर्दापोशी कर लो, उस पे के बारे में गुफ्तगू ना करो। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुर्दों को बुरा कहकर जिंदों को तकलीफ़ ना दो, इसलिए मजाक उड़ाने से मना फरमाया गया। और ख़ास तौर पे आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके बाल बिखरे हुए होंगे, गुबार आलूद होंगे, उनके पास 2 चादरें होंगी, उनको कोई पनाह नहीं देता होगा, और अगर वो कसम खा लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर हाल में उनकी कसम को पूरा फरमाएगा। हमारे लिए तो वो मजाक बन जाएंगे कि तुम्हारी हालत ये है, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, और तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुम्हारा चेहरा ऐसा है, तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं, ठीक है ना। हालांकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की बारगाह में वो पहुँचे हुए होंगे, उनका कोई ना कोई मुकाम मर्तबा
ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کسی کام کے کرنے کے بارے میں وہ کہہ دیں کہ یہ کام ہوگا تو یقیناً اللہ رب العزت وہ کام کر دیتا ہے۔ اس لیے مذاق کے معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے، اور بات کرنے سے پہلے بات کو تول لینا چاہیے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ بن حی بن اخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے ازواج نے شرمندہ کر دیا ہے۔ آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں، ازواج مطہرہ ہیں، انہوں نے مجھے شرمندہ کیا اور کہتی ہیں کہ اے یہودیہ، 2 یہودیوں کی بیٹی مجھے کہہ دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر انہوں نے تمہیں یہودیوں کی بیٹی کہا ہے تو تم نے ان کو یہ کیوں نہ کہا کہ میرے باپ حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہیں، اور ان کی امزاد جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور میرے جو شوہر ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی مذاق کیا گیا تھا تم اس کے بدلے میں اس انداز میں گفتگو کر دیتی تاکہ وہ مذاق کرنے والی رک جاتی اور تمہارے مقام اور مرتبہ کا احساس ہو جاتا۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے حدیث مبارکہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں نا ہم مذاق کرنے میں کس حد تک چلے جاتے ہیں۔ مذاق میں اگلے بندے کو لارا بھی لگا دیتے ہیں، کام بھی نہیں کرتے، یا اس کا کوئی کام ذمہ لے لیتے ہیں پھر بعد میں ٹال دیتے ہیں، کوئی مسئلہ بن جائے مذاق کرنے کا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی طرف بلائے گا کہ آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جب وہ جنت کے قریب جائیں گے نا جنت کا دروازہ بند کر لیا جائے گا، جنت کا دروازہ بند، دوسرے دروازے میں سے آواز آئے گی آؤ ادھر آ جاؤ، یہاں سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب وہاں سے جانے لگے گے تو جنت کا دروازہ پھر بند کر دیا جائے گا۔ تیسرے دروازے میں سے جانے لگیں گے آؤ بھائی ادھر آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، قریب جائیں گے جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ وہ بار بار کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے، پھر کہیں عرض کریں گے الہ العالمین یہ کیا ہمارے ساتھ مذاق ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم بھی دنیا میں لوگوں کے ساتھ، میرے بندوں کے ساتھ اسی انداز میں مذاق کیا کرتے تھے۔ اب پتہ چلا نا کہ مذاق کا بدلہ جب مذاق میں دیا جائے، جنت ہے داخل ہو جاؤ گے تم چلے جاؤ گے، مگر اب ذرا احساس ہو رہا ہے نا کہ مذاق میں جب کسی کی دل شکنی کی جائے تو اس کی جو اندر کی کیفیت ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ یہ تو تھی ہمارے ان معاملوں میں مذاق جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، ڈسہرٹ کر دیتے ہیں۔ اب وہ جو 5 بندے تھے جو آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، کوئی وہ ٹائم جانے نہیں دیتے تھے، جن کا نام میں نے پہلے لیا، اسود بن عبد یغوث، اسود بن عبد المطلب، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ۔ تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، گفتگو ہو رہی تھی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حال احوال ٹھیک ہیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا طبیعت تو ٹھیک ہے، باقی یہ جو نا بندے 4 ایک ہیں یہ 5 بڑے پریشان کرتے ہیں۔ جبرائیل امی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ بندے کون سے ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں اشارہ کیا آقا علیہ السلام نے کہ یہ نا پریشان کرتا ہے۔ تو جبرائیل نے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اشارہ کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کا بدلہ لیا ہے، میں نے آپ کا بدلہ لیا ہے۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے کہا بھی نہیں تھا، مگر ادب مصطفیٰ دیکھیں، گستاخ مصطفیٰ کا حشر دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے اس کو تو نہیں کہا کہ بس بتایا کہ یہ ہے، جبرائیل نے اس کی پیٹ کی طرف ایک کے پیٹ کی طرف اشارہ کر دیا، ولید بن مغیرہ کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ جب اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو چند دن گزرے تو اس کے ہاتھ پر نا ایک بندے کا تیر اتفاقاً لگ گیا، قریب سے گزرا، وہ اپنے تیر کمان کو سیٹ کر رہا تھا، وہ تیر نکلا کمان میں سے اتفاقاً اس کے ہاتھ پہ لگ گیا، ہاتھ پہ تیر لگا، وہی زخم بڑھا، اتنی درد شدید ہوئی، ہاتھ مفلوج ہو گیا اور اسی تکلیف میں وہ مر گیا۔ اب یہ لنک بنائے نا جبرائیل کے اشارے کا اور آقا علیہ السلام کی گستاخی کا۔ اچھا اگلا بندہ تھا الحارث بن عیطال، جبرائیل نے جب اشارہ کیا نا اس کی طرف، اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا
اب جب پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو چند دنوں کے اسی وقت آقا علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل اشارہ کیا اس کی طرف، تو نے کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کا بدلہ لیا ہے، آپ نے تو بدلہ نہیں لیا، آپ تو درگزر والے ہیں چھوڑ دیتے ہوں گے، مگر میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ پیٹ کی طرف اشارہ تھا، مرض بن گیا استسقا کا، اس مرض میں شدید پیاس لگتی رہتی ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، استسقا کے مرض میں وہ مبتلا ہوا، شدید پیاس لگتی، کثرت سے پانی پیتا، مگر اس کو کوئی افاقہ نہ ہوا، اور اسی درد میں مبتلا ہو کر وہ مر گیا۔ پھر عاص بن وائل تھا، اس کے تلوے کی طرف اشارہ کیا تھا جبرائیل نے، تلوے میں اس کے کانٹا چبھ گیا، اور کانٹا اتنا شدید لگا کہ اسی کی وہ جناب انفیکشن ہو گئی، سوکھ چڑھ گئی، ٹانگ خراب ہو گئی اس کی، اور اسی درد میں مبتلا ہو کر وہ بندہ بھی مر گیا، دنیا سے چلا گیا۔ اسود بن عبد المطلب کا ذکر ہے، اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا تھا، جو آقا علیہ السلام کو مذاقن کرتے تھے، اشارے کرتے تھے اور آقا علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ جبرائیل نے اشارہ کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، اب اس کی آنکھ میں کانٹا چبھ گیا، درد اتنی شدید ہوئی، آنکھ ہی اس کی ضائع ہوگی، دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گیا، اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ پھر اس کے بعد اسود بن عبد یغوث، اس کے سر میں پھنسیاں نکل آئی تھیں، وہ لوگ جو مذاق کرتے تھے حضور علیہ السلام کا، اللہ رب العزت نے دردناک عذاب میں مبتلا کر کے ان کو ہلاک فرما دیا۔ یہ جو ہوتی ہے نا مذاق والی عادت، اس پہ تھوڑا سا کنٹرول رکھنا چاہیے بندے کو، کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ اگلے بندے کی دل شکنی ہو جائے، اور مذاق میں اگر بندے کسی کی دل شکنی ہو جائے نا، تو دل شکنی والا جو معاملہ ہے نا وہ رب کی بارگاہ میں بڑا حساس ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔